رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے، بعافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین آج آپ سے جو ہے وہ بڑے اہم موضوع پر انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ موجودہ جو راولپنڈی کے اندر جو ہے مناظرہ ہوا امتیاز حسین شاہ صاحب اور مولانا مختار علی رضوی صاحب سیلانی صاحب کے درمیان، تو مناظرے کی جانب آنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ جب عیسائیوں پر جو ہے وہ حملہ ہونے لگا، عیسائیوں پر جو ہے وہ ان کی عبادت گاہوں پر حملہ ہونے لگا، تو جس عبادت گاہ پر جو ہے وہ حملہ ہونے والا تھا تو اس عبادت گاہ کے اندر پادری جو ہے وہ مناظرے میں مصروف تھے۔ اچھا، مناظرہ بھی بڑا عجیب و غریب مناظرہ، اس کا موضوع ہی بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ موضوع یہ تھا کہ وہ یہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کیا سوئی کے اوپر فرشتہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا۔ اب دونوں فریقین جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ بحث کر رہے تھے۔ اب جو اس بات کے قائل تھے کہ فرشتہ بیٹھ سکتا ہے، تو جب دشمنوں نے حملہ کیا ان سب کی گردنیں بھی اتار دی گئیں، اور جو اس بات کے قائل نہیں تھے کہ وہ نہیں بیٹھ سکتا، جب دشمنوں نے حملہ کیا تو ان کی گردنیں بھی اتار دی گئیں۔ اسی طرح سقوط بغداد کے اندر جو ہے وہ 3 بڑی مشہور چوکیں تھی جس پر جو ہے وہ مناظرے ہوا کرتے تھے۔ جس وقت جو ہے وہ حملہ ہونے لگا بغداد پر، تو ان 3 چوکوں پر جو ہے وہ مناظرے چل رہے تھے، اور مناظرے کے جو موضوع تھے وہ بڑے ہی عجیب و غریب تھے۔ ایک جو گروہ تھا وہ اس بات پر مناظرہ کر رہا تھا کہ مسواک جو ہے وہ ایک ہاتھ کے برابر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اس بات پر مناظرہ کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کتے کا رنگ کیا تھا، اور تیسرا جو ہے وہ اس بات پر مناظرہ کر رہا تھا کہ جو گائے کے بارے میں جو کہا گیا تھا، فرمایا گیا تھا، تو اس گائے کے رنگ کے بارے میں جو ہے وہ مناظرہ کر رہے تھے۔ لیکن جب حملہ ہوا ان پر تو پھر سب نے دیکھا کہ جو مناظرہ چل رہا تھا، جو مسواک پر مناظرہ کر رہے تھے، تو ان کی گردنوں کے بھی جو ہے وہ مینار بنائے گئے۔ جو اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کے بارے میں جو ہے وہ مناظرہ کر رہے تھے، ان کی گردنوں کے بھی جو ہے وہ مینار بنائے گئے۔ اب دیکھیں تمام عالم کفر اس وقت کس طرح مسلمانوں پر جو ہے وہ جمع ہوا ہے، اکٹھا جو ہے وہ ہو چکا ہے، کسی طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ فیملی، 1 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 50,000 لوگ ہر سال ایتھیسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے کہ ہم اس قوم کو کہ جو خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا کے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے سامنے ہم یہ ابحاث رکھیں خطۂ اجتہادی کیا ہے، خطۂ معصیت کیا ہے، کون حق پہ تھا کون حق پر نہیں تھا۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، اور جب مناظرہ ہوا تو اللہ پاک نے جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ پھر ہم نے سنا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مناظرہ قادیانیوں سے ہوا، تو پھر ہمیں وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ نتیجہ نظر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ آج یہ وقت ہو چکا ہے، آج یہ جو ہے وہ صورتحال بن گئی ہے، ایسا معاملہ بن گیا ہے، ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اب یہ نظر آتا ہے کہ ہر مسلک کا بندہ اپنے ہی مسلک والوں سے جو ہے وہ مناظرہ کر رہا ہے، اور آپس میں جو ہے وہ بھڑ رہا ہے۔ سنی سے مناظرہ کر رہا ہے، دیوبندی سے مناظرہ کر رہا ہے، اہل حدیث سے کر رہا ہے، شیعہ سے کر رہا ہے۔ اب دیکھیں دیوبندیوں کے اندر بھی جو ہے وہ 2 گروہ بن گئے، ایک حیاتی اور ایک مماتی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مانتے ہیں وہ حیاتی ہیں، جو نہیں مانتے وہ مماتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے اہل حدیث کے اندر بھی جو ہے وہ 2 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو یزیدی ہے، جو یزید کو جو ہے وہ معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، اور ایک حسینی ہے۔ اسی طرح شیعوں کے اندر بھی جو ہے وہ 2 گروہ بن گئے۔ ویسے تو کثیر ان کے جو ہے وہ فرقے ہیں، لیکن
جو مشہور ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 گروہ بن گئے، جس میں جو ہے وہ ایک یہ کہنے والے ہیں کہ تشہد کے اندر جو ہے وہ علی ولی اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، کچھ قائل ہیں کچھ نہیں قائل ہیں۔ تو اب دیکھیں، میرا معصومانہ سوال ہے مؤدبانہ انداز کے اندر کہ اب یہ مجھے بتائیے کہ جب سنی کے مناظرے ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے مسلک کی بات کریں گے، ہم تعلیمات اعلیٰ حضرت کی بات کریں گے، جب آپس میں ہی مناظرے ہوں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ عیسائیوں سے مناظرہ کون کرے گا، قادیانیوں سے مناظرہ کون کرے گا؟ اب ہم کہتے تو ہیں لوگوں کو، نوجوانوں کو کہتے ہیں فلانے کو نہ سنو، ڈھماکے کو نہ سنو، اس کو نہ سنو، اس کو نہ سنو۔ آپ اس کو اصل دین بیان کریں، آپ اس کو، کیونکہ وہ جو بندہ ہے عام مسلمان وہ لاجک کو مانتا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اصل دین بیان کریں۔ آپ اس کے سامنے یہ ابحاثیں کھولیں گے، خطائے اجتہادی، خطائے معصیت جو ہے وہ سیدہ پاک، اس کو نہیں پتہ یہ چیز ہے، وہ نہیں جانتا علمی ابحاث کیا ہوتی ہیں۔ نارملی کسی بھی شخص کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ یہی بات کرتا ہے قرآن سناؤ یا قرآن جو ہے وہ حضور کا فرمان سناؤ، حدیث سناؤ یا قرآن سناؤ۔ آپ لوگوں کو یہ پیش کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، مدینہ پاک میں جو ہے وہ 26,000 بھی جو ہے وہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں ہیں، تو کہاں گئے صحابہ؟ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ دنیا میں پھیل گئے۔